السلام علیکم۔ ایک کوٹھی کے گراؤنڈ فلور پر ایک چھوٹا سا ہسپتال تھا۔ اوپری منزل پر ڈاکٹر زیدی کی رہائش تھی۔ گراؤنڈ فلور کے پچھلے حصے میں ایک گیراج تھا جہاں تابانی مراد کو لے کر آئی تھی۔ ہسپتال کے بڑے کمرے کو آپریشن تھیٹر بنایا گیا تھا۔ اسی کمرے میں بے ہوش مراد کو لا کر آپریشن بیڈ پر لٹایا گیا۔ ڈاکٹر زیدی نے تابانی سے کہا، تمہیں بتایا گیا ہے کہ میں ڈاکٹر آمنہ کے خاص ماتحت ڈاکٹروں میں سے ہوں۔ تم مراد کی فکر نہ کرو، معمولی سا آپریشن ہے، تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ تابانی نے کہا، آپ کو بھی بتایا گیا ہوگا کہ میں آگ اور خون سے کھیلنے والی عورت ہوں، اپنے مرد کے خون کو بہتا ہوا دیکھنے کا حوصلہ رکھتی ہوں، پلیز آپ آپریشن کریں۔ ڈاکٹر زیدی اس ضدی عورت کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا۔ وہ دونوں دور کھڑے ہوئے اور بہت ہی دھیمی آواز میں بول رہے تھے تاکہ جاسوس آلے کے ذریعے ان کی گفتگو نہ سنی جا سکے۔ ڈاکٹر نے آپریشن بیڈ کے پاس آ کر اپنے ماتحتوں کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیا۔ تابانی ذرا دور سے دیکھتی رہی۔ اس کے بازو کے گوشت کو ذرا سا چیر کر پچھلی رات کے ٹانکے توڑے گئے۔ جاسوس آلہ پتلی مصنوعی کھال کے نیچے رکھا گیا تھا تاکہ اس کے ذریعے گفتگو کرنے والوں کی آوازیں سنائی دے سکیں۔ اسے نکالنے کے لیے گوشت کاٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن خون بہنے لگا۔ پچھلی رات بھی اس کا بہت سا خون بہہ چکا تھا۔ تابانی کو اپنے مراد پر پیار تو آتا ہی رہتا تھا، لیکن اس وقت غصہ آ رہا تھا کہ وہ دشمنوں کی چال میں آ کر اپنا خون بہا رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں عہد کر رہی تھی کہ دردانہ سے اس خون کا حساب ضرور لے گی۔ دردانہ بیگم کو رپورٹ دی گئی کہ 3 بجے کے بعد مراد کو لے جانے والی کار گم ہو گئی ہے۔ شادرہ پہنچنے کے بعد اس کار نے مقبرہ جہانگیر کی طرف جاتے ہوئے اتنی گلیاں اور راستے تبدیل کیے تھے کہ تعاقب کرنے والے مراد کے جاسوس آلے سے 20 گز تک کا فاصلہ قائم نہ رکھ سکے۔ ان دونوں کی آخری گفتگو سے اتنا ہی پتہ چلا تھا کہ مراد کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ اس طرح وہ اپنی گفتگو کے ذریعے کسی بہانے سے یہ نہ بتا سکا کہ تابانی اسے کہاں لے جا رہی ہے۔ دردانہ نے کہا، رات ہونے والی ہے اور تمہارے ڈپارٹمنٹ کا کوئی جاسوس اتنی بڑی کار کو تلاش نہ کر سکا۔ کیا تم لوگوں نے گھاس کھا کر جاسوسی کی تربیت حاصل کی ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ 2 گھنٹے کے اندر تابانی اور مراد کو تلاش کر کے نظروں کے سامنے رکھو اور اس کے جاسوس آلے سے فائدہ اٹھاؤ، ورنہ میں تمہارے جیسے افسروں کو معطل کر دوں گی۔ 2 گھنٹے سے پہلے ہی ایک جاسوس ٹیم اس جاسوس آلے کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے ساتھیوں سے کہا، خاموش ہو جاؤ، کسی طرح کی عجیب سی آواز سنائی دے رہی ہے۔ وہ سب ریسیور کے ذریعے سننے لگے۔ ہلکی سی موسیقی بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک تیز آواز سنائی دی، سانو نہر والے پل تے بلا کے، ماہی کتھے رہ گیا؟ سانو نہر والے پل تے بلا کے، او باؤ جی یہ کی مرغ چھولے ہے، چھولے ہی چھولے نظر آندے نے، مرغ کتھے آ؟ اس جاسوس ٹیم نے وہاں سے 20 گز کے رقبے میں 2-4 ہوٹلوں تک پہنچ کر سراغ لگایا۔ ایک ہوٹل کے کاؤنٹر پر بڑا سا کیسٹ ریکارڈر آن تھا، وہیں وہ چھوٹا سا آلہ رکھا ہوا تھا۔ ایک جاسوس نے ہوٹل کے مالک سے دریافت کیا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے جواب دیا، ایک گاہک نے کھانے کے بعد پیسے نہیں دیے، جیب کٹنے کا بہانہ کر رہا تھا۔ جیب نہیں کٹی تھی، اس میں یہ پیتل کا ٹکڑا اور چرس کی پڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہم نے اس کی ان چیزوں کے ساتھ قمیض اتروا کر رکھ لی۔ اس جاسوس ٹیم نے اپنی گاڑی میں واپس آ کے اپنے اعلیٰ افسر کو بتایا کہ وہ جاسوس آلہ مراد کے بازو سے نکال دیا گیا ہے، اب اس کا سراغ لگانا مشکل ہے۔ یہ اطلاع دردانہ تک پہنچی۔ اس نے ایم این اے اکرام شاہ سے کہا، تمہیں مراد پر بڑا اعتماد تھا، دیکھو اس نے کیسے دھوکہ دیا ہے۔ اکرام شاہ نے کہا، میں پورے یقین سے کہتا ہوں اس نے دھوکہ نہیں دیا ہے، بلکہ اسے دھوکے سے پھانسا گیا ہے۔ دردانہ نے پرسنل سیکرٹری سے کہا، لاہور انٹیلیجنس کا وہ افسر بہت ذہین ہے، اسی نے جاسوس آلے کو چھپانے کی بہترین تدبیر بتائی تھی۔ وہی چالاک افسر صرف مراد کو ہی نہیں، تابانی اور ہمارے دوسرے دشمنوں کو ٹریپ کرے گا۔ کیا نام ہے اس کا؟ پی اے نے اپنی ڈائری میں دیکھ کر کہا، اس کا نام جمشید ہے۔ اکرام شاہ نے چونک کر پوچھا، کیا جاسوس آلے کی تدبیر جمشید نے بتائی تھی؟ نہیں میڈم، وہ جمشید اور وہاں کا ڈی جی بہت ہی سخت اور قانون کے مطابق دیانتداری سے کام کرنے والے افسران ہیں۔ وہ مراد کو ہر حال میں سزائے موت دلانا چاہتے تھے۔ وہ قانون کے خلاف مراد کی رہائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس نے جاسوس آلے کا زبردست آئیڈیا پیش کیا تھا۔ ایک طرف اس نے بظاہر آپ سے وفاداری کی،
دوسری طرف اس نے مراد کے ساتھ تابانی کو بھی شکار کیا ہوگا۔ اس جمشید نے دوہری چال چلی ہے۔ دردانہ کے حکم سے اس کے پی اے نے لاہور انٹیلیجنس کے ڈی جی سے فون پر بات کرائی۔ دردانہ نے پوچھا، کیا آپ کے ایک افسر جمشید نے تابانی اور مراد کو گرفتار کرایا تھا؟ جی ہاں، ٹھوس ثبوت اور گواہوں کے بعد وہ گرفتاری عمل میں آئی تھی، اور کل آپ نے اسی افسر جمشید کے ذریعے مراد کے بازو میں جاسوس آلہ چھپایا تھا۔ آپ اور آپ کا وہ جمشید بہت فرض شناس ہیں۔ آپ دونوں کو تابانی کا فرار اور مراد کا جیل سے باہر آنا منظور نہیں تھا۔ آپ لوگوں نے بظاہر میرے حکم کی تعمیل کی، مراد کو جیل سے باہر آنے دیا، پھر اسے تابانی سمیت غائب کر دیا۔ ڈی جی نے کہا، آپ کو غلط اطلاع دی گئی ہے۔ ہم ہمیشہ حکومت وقت سے ملنے والے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔ اگر تابانی اور مراد کہیں روپوش ہو گئے ہیں تو وہ صرف آپ کے اعتماد کو نہیں، قانون کے محافظوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ بولی، سیاست میں ڈبل گیم کھیلنا مجھے بھی آتا ہے۔ مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے محتاط رہیں۔ میں صبح تک ان کی گرفتاری چاہتی ہوں، ورنہ جمشید کو تو ملازمت سے خارج کر سکتی ہوں۔ آپ کی پرانی سروس ہے، لہٰذا آپ کو ریٹائر کر سکتی ہوں۔ صبح تک خود اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں۔ ڈی جی نے ریسیور رکھ کر جمشید سے پوچھا، تم مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں چھپاتے ہو؟ کیا تابانی اور مراد کو ٹریپ کر کے انہیں کہیں قید کر دیا ہے؟ سر، آپ مجھ پر شبہ کر رہے ہیں، جبکہ آپ صرف میرے اعلیٰ افسر ہی نہیں، میرے استاد بھی ہیں۔ میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تمہارے والد نے امیر حمزہ کو بیٹا بنایا تھا اور تم اسے بھی استاد مانتے ہو۔ ایک طرف وہ قانون شکن، لیکن دوسری طرف میں قانون کا محافظ۔ تم نے دو مختلف مزاج کے افراد کو استاد بنایا ہے۔ کیا تم قانون شکن استاد کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتے ہو؟ بھائی جان لاپتہ ہیں۔ جب تک وہ موجود تھے میں نے کبھی قانون شکنی کا کوئی کام نہیں کیا۔ بھائی جان کے لاپتہ ہونے پر بھی خون کے گھونٹ پی رہا ہوں، پھر بھی قانون کو بالا تر رکھتا ہوں۔ صرف یہی نہیں، میرے ابو تعلیم یافتہ ہیں، اپنی دیانتداری کے باعث آج تک سب انسپیکٹر ہیں۔ اگر وہ بدلتی ہوئی حکومت کو خوش رکھنے کے لیے قانون سے کھیلتے رہتے تو آج انسپیکٹر جنرل آف پولیس یا پولیس کمشنر ہوتے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ میری دیانتداری پر شبہ کر رہے ہیں۔ میں مجبور ہو کر شبہ کر رہا ہوں۔ دردانہ بیگم نے کہا ہے، کل صبح تک تابانی اور مراد گرفتار نہ ہوئے تو تمہاری ملازمت جائے گی اور مجھے ریٹائرمنٹ کا لیٹر مل جائے گا۔ آج آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آپ کو صدمہ پہنچ رہا ہے۔ میرے ابو سے 40 برس تک ناانصافی ہوتی رہی اور ہو رہی ہے۔ آپ اتنے بڑے افسر ہو کر میرے ابو کے لیے انصاف حاصل نہ کر سکے۔ میں بھائی جان کی گمشدگی کا کیس اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا، لیکن آپ مجھے یہ کیس نہ دلا سکے۔ انہیں غائب کرنے والے جانتے تھے کہ میں کیپٹن امیر حمزہ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ یہ کیس میرے ہاتھ میں آئے گا تو میں ان کی جڑوں تک پہنچ جاؤں گا۔ سر، آپ تمام ناانصافیوں کو بھول کر صرف تابانی اور مراد کے لاپتہ ہونے کے باعث مجھ پر شبہ کر رہے ہیں۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو، میں نے سیاست میں اس سے زیادہ قانون شکنی دیکھی ہے، لیکن اس لیے خاموش رہتا ہوں کہ اس عہدے پر رہ کر یہ وردی پہن کر کسی کو تھوڑا بہت انصاف دلا سکتا ہوں۔ جی ہاں، جب اکرام شاہ اقتدار میں نہیں تھا تو آپ نے بڑھ چڑھ کر ایکشن لیا اور اس کے دونوں دہشت گردوں تابانی اور مراد کو گرفتار کرا دیا۔ آج اکرام شاہ کی سیاسی پارٹی لیڈر دردانہ بیگم اقتدار میں آ گئی ہیں تو انہیں گرفتار ہونے والے تابانی اور مراد کو صبح تک تلاش کر کے بیگم صاحبہ کے حضور پیش کرنا اپنا فرض سمجھ رہے ہیں، تاکہ صبح تک وہ دونوں دہشت گرد دردانہ کی سرپرستی میں آزاد ہو جائیں۔ ڈی جی نے ڈانٹ کر کہا، جمشید تم بہت بول رہے ہو، جذبات میں بھول رہے ہو کہ کس سے گفتگو کر رہے ہو۔ سوری سر، مجھے صبح تک خاموش رہنا چاہیے۔ صبح کے بعد میری ملازمت جائے گی، پھر اس وردی سے آزاد ہوتے ہی میں سب سے پہلے اپنے دشمنوں کو یہ کہہ کر ان کی نیندیں حرام کر دوں گا کہ کیپٹن امیر حمزہ زندہ ہے، جمشید علی تارڑ کے روپ میں۔ ڈی جی حیرانی سے اپنی کرسی پر سیدھا بیٹھ کر اس آتش فشاں کو تکنے لگا، جیسے اپنے ماتحت جمشید کو نہیں، امیر حمزہ کو دیکھ رہا ہو۔ دوسری صبح ممبئی شہر کی اس کوٹھی کے احاطے میں شلپا کی لاش پائی گئی۔ لاش کے چہرے کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا تھا۔ یہ شناخت ممکن نہیں تھی کہ وہ شلپا کی لاش ہے۔ راہ کے بے شمار جاسوس شلپا کی تلاش میں تھے۔ پچھلی بار وہ اس کوٹھی سے 200 گز دور والی ایک خالی کوٹھی میں بھی اسے گرفتار کرنے گئے تھے، لیکن اسے نہ پا سکے۔ انہوں نے اس لاش کو بھی آ کر دیکھا۔
شلپا کے ریکارڈ میں لکھا تھا کہ اس کے جسم پر کوئی پیدائشی نشان نہیں ہے، صرف ایک ٹانگ کا زخم بتا رہا تھا کہ وہ شلپا ہو سکتی ہے۔ اسی زخم کے باعث وہ ذرا لنگڑا کر چلتی تھی۔ را کے ڈی جی جمنا داس پرساد نے دوسرے افسران سے کہا، اس لاش کو سرد خانے میں رکھا گیا ہے۔ اس کی ہر زاویے سے تصاویر اتاری گئی ہیں۔ ایک پیر کا زخم، اس کا قد اور جسامت سے وہ شلپا ہی لگ رہی ہے، اور سچ مچ وہ شلپا ہوئی تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ ہمارے کئی اہم رازوں کو اس نے کہاں چھپا کر رکھا تھا، یہ صرف کالیا جانتا ہوگا۔ ایک افسر نے کہا، سر کالیا کو شلپا کی موت کی خبر نہ دی جائے تو بہتر ہے۔ ایک تو بیٹی کی موت سے اسے شاک پہنچے گا، پھر وہ شبہ کرے گا کہ ہم نے اس سے راز حاصل کر کے اسے قتل کر دیا ہے۔ اس کے قتل ہونے کی بات اپنی طرف سے چھپانا مناسب ہے۔ ہمیں انجان بن کر رہنا چاہیے۔ جب کالیا شکایت کرے گا تو ہم لا علمی ظاہر کریں گے اور یہ کہہ سکیں گے کہ ہمیں اس کی ہلاکت کا علم ہوتا تو ہم سب سے پہلے اس سے رابطہ کر کے اپنے اہم رازوں کی فکر کرتے۔ کالیا ہمیں خود غرض سمجھتا ہے، اس لیے شلپا کی ہلاکت کے ذمہ دار ہم ہوتے تو لندن میں کالیا کو بھی ختم کر دیتے، اس پر لاکھوں روپے ضائع نہ کرتے۔ ڈی جی نے کہا، لندن میں ہمارے زونل افسر کو فون کرو، اسے یہاں کے حالات بتاؤ، اس سے کہو کالیا سے گفتگو کر کے شلپا کے بارے میں کچھ اگلوائے، کم از کم اس کی بیٹی کی خیریت معلوم کرے۔ لندن کے زونل افسر کو فون کیا گیا، اس نے کہا، میں ابھی ہسپتال سے آ رہا ہوں۔ کالیا بہت خوش ہے۔ بھارت کے وقت کے مطابق صبح 6 بجے شلپا نے فون کیا تھا اور باپ کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ لیڈی سرجن آمنہ کا اکلوتا بیٹا فرمان اس کی قید میں ہے، اور فرمان کو ایسی جگہ قیدی بنا کر رکھا گیا ہے جہاں سے وہ 7 جنم میں بھی فرار نہیں ہو سکے گا۔ زونل افسر کی باتیں سن کر سب نے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر ڈی جی جمنا پرساد نے کہا، یہ شلپا اپنے باپ کالیا سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ شٹ، سرد خانے سے اس لاش کو اٹھا کر پھینک دو، ہمارا اتنا وقت خواہ مخواہ برباد ہو گیا۔ یہ درست تھا۔ شلپا نے یعنی بینا نے بھارت کے وقت کے مطابق فون کر کے کالیا کو اپنی خیریت سے آگاہ کیا تھا اور مجھے قیدی بنا کر رکھنے کی بات بھی اسے بتائی تھی۔ میں ماسک میک اپ کے ذریعے رنجن ورما بن چکا تھا اور لندن میں امی سے رابطہ کر کے انہیں اپنے حالات بتا چکا تھا۔ وہ میری طرف سے مطمئن ہو گئی تھیں۔ جب وہ کالیا کا معائنہ کرنے کے لیے ہسپتال آئیں تو وہ بہت خوش تھا، امی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ امی نے بھی مسکرا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ معلوم ہوتا ہے آج بہت زیادہ آرام محسوس کر رہے ہو، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ اتنا آرام محسوس کر رہا ہوں کہ کلیجے میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ کلیجے میں اسی وقت ٹھنڈ پڑتی ہے جب کسی دشمن کو زیر کیا جاتا ہے۔ بہت سمجھدار ہو۔ میں خوشی کی بات تم سے نہیں چھپاؤں گا، کیونکہ تمہیں ہر حال میں میرا علاج کرنا ہی ہوگا۔ مجھے دونوں پیروں پر کھڑا کرنا اور چلنے پھرنے کے قابل بنانا ہوگا۔ جانتی ہو کیوں؟ امی اس کے گھٹنوں کا معائنہ کرتے ہوئے بولیں۔ ہاں جانتی ہوں، تمہارے علاج کے بارے میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اور ایک ماں کی حیثیت سے معلوم ہے کہ میرا بیٹا فرمان تمہاری بیٹی شلپا کی قید میں ہے۔ وہ حیرانی سے بولا، تم کیسے جانتی ہو؟ اپنے اپنے وسیلے اور ذرائع ہوتے ہیں۔ میں تم سے کچھ نہیں پوچھ رہی ہوں، اس لیے تم بھی مجھ سے کچھ نہ پوچھو۔ کیا تم یہ سوچ کر پریشان نہیں ہو کہ تمہارے بیٹے کو قیدی بنا کر اس سے کیا سلوک کیا جائے گا؟ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم اپنے پاؤں پر چلنے لگو گے تو خود اپنی بیٹی سے کہو گے کہ فرمان کو یہاں بھیج دے، پھر حساب ہوگا کہ قیدی کی حیثیت سے اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ تمہیں ابھی اس کی فکر نہیں ہے؟ فولاد کو دن رات آگ میں ڈالو، اسے موڑو توڑو، اس کی جیسی بھی شکل بناؤ، وہ فولاد ہی رہے گا۔ تم اپنی اور شلپا کی صورت شکل اچھی بنائے رکھنے کی فکر کرو۔ امی نے نرس سے انجیکشن لگانے کو کہا، پھر ایک نسخہ لکھ کر نرس کو دیتے ہوئے کالیا سے کہا، میں نے آج نسخہ تبدیل کیا ہے، اچھے بچوں کی طرح کسی اندیشے میں نہ رہنا۔ وہ مسکراتے ہوئے چلی گئیں۔ اس نے گھبرا کر نرس سے پوچھا، نسخے میں کیا ہے؟ اس نے کوئی گڑبڑ کی ہے، میں یہ نئی دوائیں استعمال نہیں کروں گا۔ نرس نے کہا، تم کسی بھی ہسپتال میں ڈاکٹر آمنہ کے علاج سے انکار کرو گے تو علاج کے بغیر تمہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا، آرام سے رہو۔ نرس پلٹ کر بے نیازی سے چلی گئی۔ وہ بیٹے کے قیدی بننے کی بات سن کر امی کو ذہنی اذیت دینا چاہتا تھا، اب خود ذہنی کرب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسے جس کمرے میں رکھا گیا تھا وہاں اس کی ضرورت کا تمام سامان موجود تھا۔
اس نے موبائل فون کے ذریعے اپنی بیٹی شلپا سے رابطہ کیا، پھر کوڈ ورڈز ادا کر کے جواباً بیٹی کے کوڈ ورڈز سن کر مطمئن ہونے کے بعد پوچھا، تم خیریت سے ہو؟ آپ میری فکر کیوں کرتے ہیں؟ مجھے آپ کی خیریت پوچھنی چاہیے۔ کیا آپ کچھ پریشان ہیں؟ وہ جو تم نے فرمان کو قیدی بنا کر رکھا ہے، وہ بات ڈاکٹر آمنہ کو معلوم ہو گئی ہے۔ کیا اسے قیدی بنانے کے سلسلے میں اور کسی کو رازدار بنایا ہے؟ میں نادان نہیں ہوں، کوئی تیسرا نہیں جانتا کہ میں نے اسے کہاں پاتال میں چھپا کر رکھا ہے۔ پھر ڈاکٹر آمنہ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہے۔ جب کوئی نہیں جانتا ہے تو پھر میں نے ہی اس کی ماں کو بتایا ہوگا۔ تم نے اسے کیوں بتا دیا؟ وہ ڈاکٹر اپنے بیٹے کی وجہ سے انڈر پریشر رہ کر اور زیادہ توجہ سے جلد از جلد آپ کا علاج کرے گی۔ وہ کہہ رہی تھی اس کے بیٹے کو قیدی بنا کر ظلم کیا گیا تو وہ بھی میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس سے محبت سے پیش آؤں؟ یہ مناسب رہے گا۔ دوسروں کے باپ تو اپنی جوان بیٹیوں کو محبت سے روکتے ہیں۔ بیٹی مجبوری ہے، ذرا سنبھل کے، دور رہ کر اسے محبت کا جھانسا دیتی رہو۔ آپ جانتے ہیں چالاک ماں کی طرح بیٹا بھی چال باز ہے۔ ہاں وہ تو ہے، مگر تم بھی تو سمجھدار ہو۔ وہ کہتا ہے جس طرح بھارتی فلموں میں اور ڈش کے ڈراموں میں لڑکیاں مختصر لباس پہنتی ہیں، میں بھی وہی پہنا کروں۔ بیٹی جب ڈش کے ذریعے ساری دنیا بھارتی لڑکیوں کو نازیبا لباس میں دیکھ رہی ہیں تو تم پردہ کیوں کرتی ہو؟ وہ تو دور سے دیکھے گا، وہ بڑا وہ ہے، انگلی پکڑنے دو تو پہنچا پکڑ لیتا ہے، بس پہنچے تک ہی پہنچنے دو، اور اس کی ماں سے فون پر بات کراتی رہو تاکہ اس لیڈی ڈاکٹر کو یقین رہے کہ قیدی بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے۔ آل رائٹ ڈیڈی، میں فون پر ماں بیٹے کی بات کراتی رہوں گی۔ بینا نے فون بند کر کے مجھے دیکھا، پھر کہا، باپ ایسے ہوتے ہیں۔ اس کتے نے پہلے مجھ پر نیت خراب کی، اب بیٹی کو سمجھا رہا ہے کہ تمہیں کیسے خوش رکھنا چاہیے تاکہ تمہاری امی وہاں اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہم ایک ایسی کوٹھی میں تھے جس کا علم صرف شلپا اور بینا کو تھا۔ میں نے کہا، کالیا پیروں سے چلنے کے قابل ہو جائے گا تب بھی گاڈ فادر نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ انڈر گراؤنڈ مافیا کے اہم افراد شلپا کی بہترین کارکردگی اور ذہانت سے خوش ہیں۔ اب تم شلپا ہو، کیا وہ ایک نوجوان لڑکی کو مافیا کی گاڈ مدر یا گاڈ سسٹر بنانا پسند کریں گے؟ بھارتی انڈر گراؤنڈ کے بڑے بڑے مجرم مجھے دیوی کہتے ہیں، کیونکہ راج ایسی خطرناک تنظیم کو میں نے اپنے سامنے جھکا کر رکھا ہے، لیکن کالیا کا دست راست پیتامبر بجاج آستین کا سانپ ہے۔ میں پہلے بتا چکی ہوں، اس نے انڈر گراؤنڈ مافیا کا گاڈ فادر اور ایک صوبے کا مکھ منتری بننے کے لیے میرے قتل کی سپاری لی ہے۔ میں نے کہا، اس وقت میں رنجن ورما ہوں، کبھی اس کا ہونے والا داماد اور اس کی بیٹی نرملا کا عاشق تھا۔ باپ بیٹی نے مل کر بیچارے رنجن کو ہلاک کر دیا۔ اب مجھے رنجن ورما کی طرف سے انتقام بھی لینا چاہیے اور اسے تمہارے راستے سے ہٹانا بھی ہے، ورنہ وہ کبھی تمہیں دیکھے گا تو شلپا سمجھ کر گولی مار دے گا۔ راہ والوں کی شرط ہے کہ پیتامبر بجاج پہلے ان کے اہم راز حاصل کرے۔ ان رازوں کو حاصل کرنے سے پہلے وہ مجھے ہلاک نہیں کرے گا۔ شلپا کو معلوم تھا کہ پیتامبر بجاج اس کے خلاف سازش کر رہا ہے، پھر شلپا نے اس کے خلاف انڈر گراؤنڈ مافیا کے ذریعے کوئی کارروائی نہیں کی۔ مردوں کے درمیان عورت کو اپنا مقام بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ مافیا کے کچھ افراد پیتامبر بجاج کی حمایت کرتے ہیں اور شلپا کی برتری کی مخالفت اب بھی کرتے ہیں۔ بہرحال جس سے جان کا خطرہ ہے پہلے اس سے نمٹنا چاہیے۔ وہ نہ تو گاڈ فادر بن سکے گا اور نہ ہی کسی صوبے کا مکھ منتری۔ ایسے وقت ایک خیال آیا کہ میں بھارت میں ایک مجرم کو سیاستداں بننے سے روکنے والا ہوں، جبکہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے مجھے پاکستانی کرپٹ سیاستدانوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میرا یہ خیال اپنی جگہ بالکل درست تھا، لیکن یہ اطمینان بھی تھا کہ میں بھارت میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ پاکستان میں میری دیدی تابانی کر رہی ہے، وہاں کے نئے حکمران کی راہ میں کانٹے بچھا رہی ہے، میری کمی پوری کر رہی ہے۔ امی نے اور انکل ہاشم نے مجھے فی الحال پاکستان آنے سے منع کیا تھا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ میں بھارت یا کسی بھی ملک میں رہ کر سیاسی داؤ پیچ سے گزر کر تجربات حاصل کرتا رہوں۔ بینا نے میرے سامنے پورے ممبئی شہر کا نقشہ کھول کر وہاں کے ایک ایک علاقے کے بارے میں بتایا تھا، کچھ خفیہ اڈے بھی دکھائے تھے۔ ہم دونوں کے پاس موبائل فون تھے، اگر میں راستہ بھٹک جاتا تو وہ موبائل کے ذریعے گائیڈ کر سکتی تھی۔ ہم نے طے کیا کہ اپنے خفیہ بنگلے میں ساتھ رہیں گے،
لیکن باہر ایک دوسرے سے دور رہیں گے، اس طرح ایک دوسرے کی مشکلات میں کام آ سکیں گے۔ اس نے تمام ضروری فون نمبر اور پتے ٹھکانے نوٹ کرا دیے تھے۔ مافیا کے وہ تمام افراد اور عام کارکن جو شلپا کے وفادار تھے، ان سے بینا نے کہا تھا، میرا ایک دست راست ہے جس کا اصلی چہرہ اور اصلی نام صرف میں جانتی ہوں۔ اس کا موجودہ عارضی نام رنجن ورما ہے، وہی رنجن ورما جو پورے 1 برس سے لاپتہ ہے۔ بہرحال وہ ضرورت کے وقت اپنا چہرہ اور نام بدلتا رہے گا۔ تم سب اسے کوڈ ورڈز کے ذریعے پہچانا کرو گے اور اس کی ایک کال پر فوراً ایکشن میں آیا کرو گے۔ بینا نے ان سب کو اور مجھ کو کوڈ ورڈز بتائے۔ مخاطب کرنے والا کہے گا، میں زندگی اور موت کیوں ہوں؟ جواب دینے والا کہے گا، کیونکہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ بینا سے تمام ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد میں نے نرملا کا موبائل نمبر پنچ کیا۔ پتہ چلا ابھی اس نے موبائل بند کر رکھا ہے۔ میں نے اس کی کوٹھی کا نمبر ڈائل کیا۔ ایک ملازم نے پوچھا، ہالو، آپ کون ہیں جی؟ میں نے کہا، ہم تہرا باپ بولت ہے، نرملا دیوی کو سگری بلاؤ۔ اس کے قریب ہی پیتامبر بجاج کی آواز سنائی دی، کس کا فون ہے؟ ملازم نے کہا، حضور ہمرے باپ کا فون ہے، مگر وہ تو 5 برس پہلے مر گوا ہے، پھر زندہ ہو کے کیسے بولت ہے؟ پیتامبر بجاج نے اس سے ریسیور لے کر پوچھا، ہیلو کون ہے؟ میں نے کہا، آپ اتنی زور سے ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ میں دل کا مریض ہوں۔ 1 برس پہلے آپ کی بیٹی میرا دل سنبھالا کرتی تھی، آج پھر میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جانتے ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ تم بھی نہیں جانتے کہ کس سے بات کر رہے ہو۔ وہ کچھ نرم پڑ کر بولا، تمہاری آواز کچھ سنی ہوئی سی ہے۔ اے بھائی، میرا دل ڈوب رہا ہے، اپنی بیٹی کو بلاؤ، اس سے پوچھو کیا اس نے میری آواز سنی ہے؟ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، لیکن یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہی آواز ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے ملازم سے کہا، رامو نرملا کو بلاؤ، جلدی کرو۔ میں نے کہا، ہاں جلدی کرو، تمہاری بیٹی نے نہ جانے اب تک کتنے جوانوں کے دل سنبھالے ہیں، بیٹی کو بڑی اچھی ٹریننگ دی ہے۔ وہ حیرانی سے بولا، او گاڈ، بالکل وہی آواز ہے، وہی بولنے کا انداز ہے۔ کون ہو تم؟ تمہاری بیٹی کا پریمی۔ یہ پتہ نہیں اس کے کتنے پریمی رہ چکے ہیں، ان میں میرا نمبر کیا ہے وہی بتا سکے گی۔ ذرا فاصلے سے نرملا کی آواز سنائی دی، ڈیڈی کس کا فون ہے؟ بیٹی میں اس کی آواز سن کر حیران ہوں، ذرا تم سنو اور پہچانو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ نرملا کی آواز سنائی دی، ہیلو کون ہو تم؟ تمہارا گھائل پریمی۔ یہ تم نے کبھی نہیں بتایا کہ تمہارے درجنوں پریم پجاریوں میں میرا نمبر کیا ہے؟ تم؟ وہ حیرانی سے بولی، یہ تم ہو؟ نہیں، تم نہیں ہو سکتے، اپنا نام بتاؤ۔ جیل میں اتنے قیدی ہوتے ہیں کہ سب کے نام یاد نہیں رکھے جا سکتے، انہیں نمبروں سے پکارا جاتا ہے، قیدی نمبر 12، قیدی نمبر 112 یا قیدی نمبر 212۔ اسی طرح تمہیں درجنوں پریمیوں کے نام یاد نہیں ہوں گے۔ میں نے ہر قیدی کے ساتھ 12 کا عدد اس لیے رکھا ہے کہ ہمیں بچھڑے ہوئے پورے 12 مہینے ہو گئے ہیں۔ وہ ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھے بغیر بولی، ڈیڈ، کل رنجن کی ماں نے کہا تھا کہ اس کے بیٹے کو گم ہوئے پورے 12 مہینے ہو گئے ہیں، وہ کہیں زندہ ہوگا، اس لیے مردہ سمجھ کر اس کی برسی نہیں منائیں گے، مگر اس کی سلامتی کے لیے آج ان کے گھر پوجا پاٹ کا بندوبست کیا گیا ہے، ہمیں بھی بلایا گیا تھا۔ پیتامبر بجاج نے کہا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں کیا کہوں، یہ رنجن کی آواز اور بولنے کا سٹائل ہے، پورے 12 مہینے بعد یہ آواز سنائی دے رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے فون بند کر دیا۔ دوسری طرف وہ پکار رہی ہوگی۔ اب دونوں باپ بیٹی حیران پریشان اور سہمے رہیں گے۔ میں نے رنجن ورما کے گھر فون کیا، اس کی ماں کی آواز سنائی دی۔ بینا نے ہاں کے انداز میں سر ہلا کر تصدیق کی کہ وہ رنجن کی ماں ہے۔ میں نے کہا، ممی، آپ نے بڑے دکھ برداشت کیے ہیں، ایک اور دکھ برداشت کر لیں۔ وہ چونک کر بولی، رنجن میرے بچے، تم کہاں ہو؟ ممی صبر کر لیں، اب میں اس سنسار میں نہیں ہوں، میری آتما بھٹک رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں بیٹے، ایسا نہ کہو، میں مر جاؤں گی، آپ کے دشمن مریں گے، جب تک وہ زندہ رہیں گے میری آتما بھٹکتی رہے گی۔ رنجن کے باپ کی آواز سنائی دی، تم 1 برس سے روتی آ رہی ہو، اب کس سے رو رو کر بول رہی ہو؟ ہمارے بیٹے رنجن کی آواز سنائی دے رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے دشمنوں نے اسے مار ڈالا ہے، اس کی آتما بھٹک رہی ہے۔
باپ نے اس سے ریسیور لے کر پوچھا، کون ہو تم؟ میں نے بڑے دکھ سے کہا، ڈیڈی آپ یقین نہیں کریں گے، اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے میری آتما بھٹک رہی ہے۔ باپ نے سخت لہجے میں کہا، میں کیسے یقین کروں؟ کیا آتما کبھی ٹیلی فون پر باتیں کرتی ہے؟ ٹیلی فون پر باتیں کرنے والا میں نہیں ہوں، ایک انجانا آدمی ہے۔ میری آتما اس انجانے کے شریر میں سما کر بول رہی ہے، اور جب تک میں دشمنوں سے بدلہ نہیں لوں گا اس انجانے شریر کے اندر سمایا رہوں گا۔ بیٹے، وہ تمہارے دشمن کون ہیں؟ آپ ان کے نام اور پتے معلوم نہ کریں، اور نہ ہی ان کی کوئی بات کسی سے کریں۔ ممی کو سمجھا دیں کہ وہ سگے رشتہ داروں سے بھی دشمنوں کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ بیٹے، کیا تمہاری آتما اس شریر کے ساتھ نہیں آ سکتی جس میں تم سمائے ہوئے ہو؟ میں اس کے جسم میں آؤں گا، آپ سے اور ممی سے ملوں گا تو دشمنوں کو خبر ہو جائے گی، کیونکہ وہ دشمن بھی ایک مہا تانترک کے سیوک ہیں۔ وہ تانترک اپنی کالی شکتی سے دشمنوں کو میرے جسم والے کا پتہ بتا دے گا۔ آہ بیٹے، ہم کتنے بدنصیب ہیں، تمہاری آواز سن رہے ہیں مگر تمہیں دیکھ نہیں سکتے، تم سے مل نہیں سکتے۔ ڈیڈ، جو بھاگ میں لکھا ہوتا ہے اس کے آگے ہم سب مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ ممی کو تسلی دیں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ ادھر پیتامبر بجاج اور نرملا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے رنجن کی آواز فون پر سنی ہے۔ اگر وہ رنجن کی ہی آواز تھی تو پھر وہ زندہ ہوگا اور اپنے ماں باپ کے پاس ہوگا۔ پیتامبر بجاج نے فون کے ذریعے رنجن کے باپ سے رابطہ کیا، پھر کہا، رنجن کو لاپتہ ہوئے 1 برس گزر چکا ہے۔ میں نرملا کے ساتھ آپ کے پاس آ رہا تھا، اسی وقت ہمیں فون پر آپ کے بیٹے رنجن کی آواز سنائی دی۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور کسی مشکل میں ہے۔ نہیں بجاج صاحب، اب ہمارا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے، ہم نے بھی فون پر اس کی آواز سنی ہے، اس کی تمام آتما ہم سے بول رہی تھی۔ ورما صاحب، آپ اتنے تعلیم یافتہ ہیں اور پریکٹیکل لائف گزار رہے ہیں، اس سائنسی دور میں کہہ رہے ہیں کہ رنجن کی آتما بول رہی تھی۔ بجاج صاحب، ہم سائنسی ترقی کے زمانے میں ہیں لیکن اپنے دھرم کو جھٹلا نہیں سکتے۔ ہمارے دھرم کے انوسار منشیہ 7 جنم لیتا ہے۔ اواگون یعنی ایک کے بعد دوسرا جنم لینا ہمارے شاستروں میں لکھا ہے۔ کیا رنجن کی آتما نے کہا ہے کہ اس نے دوسرا جنم لیا ہے؟ جی ہاں، وہ کسی انجانے آدمی کے شریر میں سما کر پھر اس دنیا میں آ گیا ہے۔ پھر تو اسے آپ کے پاس آنا چاہیے۔ وہ آئے گا، مگر ہمارے پاس آنے کا سمے ابھی نہیں آیا ہے۔ ہمیں یقین تو نہیں آ رہا ہے، لیکن ہم اپنے دھرم اور شاستروں سے انکار نہیں کر سکتے۔ مگر ایک بات ہے، میری بیٹی سے اس کی سگائی ہو چکی ہے۔ اب اس کی آتما کسی کے بھی جسم میں سمائے، وہ آپ کا بیٹا رہے گا اور میرا داماد۔ اس کی شادی نرملا سے ہوگی۔ ہونا تو یہ چاہیے، مگر ایک راز کی بات ہے، ہم آپس میں سمدھی ہیں۔ میں آپ کو یہ راز بتا رہا ہوں، آپ کسی اور سے ذکر نہ کریں۔ میرے ہونے والے داماد کا راز میرا راز رہے گا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں، پلیز بتائیں۔ رنجن کی آتما نے کہا ہے کہ اس کے کچھ دشمنوں نے اسے ہلاک کیا ہے۔ اس کی آتما بھٹکتی رہی، پھر ایک جوان جسم میں آ گئی ہے، اور اب ان دشمنوں سے بدلہ لینے کے بعد شاید ہمارے پاس آئے، مگر ابھی ہم سے نہیں ملے گی۔ یہ باتیں سن کر پیتامبر بجاج پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، ہے بھگوان، کن ظالموں نے میرے ہونے والے داماد کو مار ڈالا ہے؟ مجھے بتائیں، میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے پوچھا تھا، مگر اس کی آتما نے مجھے بھی نہیں بتایا اور منع کیا کہ یہ بات میں کسی کو نہ بتاؤں۔ آپ سے ہمارا گہرا ناطہ نہ ہوتا تو میں آپ کو بھی نہ بتاتا، مگر ہمارے دل کو یہ ڈھارس ملی ہے کہ وہ دشمنوں سے انتقام لینے کے بعد اس جوان کے نئے جسم میں ہمارے پاس آئے گا۔ ہم بھگوان سے پرارتھنا کریں گے کہ وہ جلد آپ کے پاس آئے اور نرملا بہو بن کر آپ کے گھر چلی جائے۔ اگر وہ دوسری بار فون کرے تو اس سے کہیں کہ وہ اپنی نرملا سے بات کرے، میری بیٹی اس کی جدائی میں اداس رہتی ہے۔ اس نے فون بند کر کے نرملا کو ساری باتیں بتائیں۔ وہ سننے کے بعد بولی، یہ بکواس ہے، دھرم کی باتیں اب فلموں میں رہ گئی ہیں۔ کوئی ہیروئن یا ہیرو موت کے بعد نیا جنم لے کر فلم دیکھنے والوں میں دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ ڈیڈ، میرا دماغ کہتا ہے کہ رنجن گولی کھا کر سمندر میں گرا تھا اور ماہی گیروں کے جال پھینکنے سے پہلے ہی تیرتا ہوا کہیں دور نکل گیا تھا۔ یہی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ 1 برس تک کہاں چھپا رہا تھا اور ہم سے انتقام لینے کیوں نہیں آیا تھا؟ شاید ہمارے آس پاس جال بچھانے اور ہمیں کسی طرح بے بس کر دینے کے بندوبست میں لگا رہا ہو۔ میں بھی دیکھوں گا اس نے کیسے جال بچھائے ہیں اور ہمیں کس طرح بے بس کرے گا۔ ایک بار مرتے مرتے بچ گیا،
پھر بھی اس کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ میں کتنی طاقت اور اختیارات والا ہوں۔ ان سب کے لیے شلپا ابھی زندہ تھی، اور وہ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بینا اب شلپا بنی ہوئی ہے اور را کے کئی اہم راز بینا کے پاس ہیں۔ پیتامبر بجاج کے خواب و خیال میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ شلپا اور رنجن ورما مل کر اس کے خلاف چالیں چل رہے ہیں۔ بینا نے پیتامبر بجاج سے فون پر بات کی۔ اس سے پوچھا، بجاج کیا میری آواز پہچان رہے ہو؟ وہ بولا، شلپا میں لاکھوں میں تمہاری آواز پہچان سکتا ہوں، تم مجھ سے ملتی کیوں نہیں ہو؟ کیا اتنا نہیں سمجھ سکتی کہ مافیا کے چند خود غرض لوگ تمہیں میرے خلاف بہکا رہے ہیں؟ میں تمہارے ڈیڈی کا پہلے بھی وفادار تھا، آج بھی وفادار ہوں۔ یہ غلط پروپوگنڈا ہے کہ میں تمہارے باپ کی جگہ گاڈ فادر بننا چاہتا ہوں۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم راہ والوں کے تعاون سے ایک صوبے کے مکھیہ منتری بننا چاہتے ہو؟ یہ تو ہمیں آپس میں لڑانے کی چال بازی ہے۔ میں بے شک سیاست میں آ کر مکھیہ منتری بننا چاہتا ہوں، لیکن راہ والوں کی مدد سے نہیں، تمہارے اعتماد سے اور مدد سے۔ میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تمہارے پاس راہ کے کئی اہم راز ہیں، وہ ان رازوں کی خاطر تمہیں مار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن ایک ایسا موقع ہاتھ آیا ہے کہ ہم راہ والوں کو دھوکہ دے کر زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ تم تمام اہم راز اپنے ہی پاس رکھو، صرف ان کی فوٹو سٹیٹ کاپی مجھے دے دو۔ میں راہ کے ڈی جی سے کہوں گا کہ میں نے شلپا کو قتل کیا ہے۔ کوٹھی کے احاطے میں جو لاش پائی گئی تھی اور جس کا چہرہ گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا، وہی دراصل شلپا تھی۔ وہ اہم رازوں کو اس کوٹھی سے نکال کر دوسری جگہ لے جا رہی تھی۔ میں نے اسے قتل کر کے وہ تمام راز چھین لیے ہیں۔ اچھا، سمجھ گئی۔ تم اپنی باتیں سچ ثابت کرنے کے لیے ان رازوں کی فوٹو سٹیٹ کاپیاں راہ کے ڈی جی کو دو گے، لیکن وہ اصل دستاویزات، ویڈیو اور آڈیو فلم طلب کرے گا۔ میں اس سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اصل چیزیں دے کر میں شلپا کی طرح قتل نہیں ہونا چاہتا۔ وہ تمام اہم راز حاصل کرنے کے بعد راہ والے مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے لندن میں کالیا کو صرف اس لیے زندہ چھوڑا ہوا ہے کہ اب ان رازوں تک کالیا ہی انہیں پہنچا سکتا ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ وہ تمام راز تمہاری تحویل میں آ گئے ہیں، تو وہ لندن میں میرے ڈیڈی کو ختم کر دیں گے۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ جب اصل راز تمہارے پاس رہیں گے تو کیا میں تمہارے ڈیڈی کو نقصان پہنچنے دوں گا؟ ذرا سوچو، تمہارے ڈیڈی لندن سے واپس آ کر پہلے کی طرح گاڈ فادر رہیں گے اور میں مکھیہ منتری بن جاؤں گا، تو ہماری طاقت اور اختیارات کتنے بڑھ جائیں گے۔ ہاں، تم بڑی ذہانت کی باتیں سمجھا رہے ہو۔ میں تمہیں ان چیزوں کی فوٹو سٹیٹ کاپیاں، آڈیو اور ویڈیو کی ادھوری ڈپلیکیٹ دوں گی۔ 1 گھنٹے بعد ایسی جگہ ملو جہاں ہمارے علاوہ اور بہت سے لوگ ہوں۔ ابھی بے اعتمادی کی بات کر رہی ہوں۔ بھیڑ میں تمہارے آدمی چھپے ہوں گے تو میرے بھی محافظ خطرے کے وقت اس بھیڑ سے نکل آئیں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تم ذہین ہو۔ ایسے کام تنہائی میں چھپ کر ہوتے ہیں، لیکن تم نے اپنے تحفظ کے لیے الٹا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میری نیت میں کھوٹ نہیں ہے۔ بولو، مجھے کہاں آنا چاہیے؟ راج کپور فلم سٹوڈیو میں۔ تم چہرے سے مجھے پہچان نہیں سکو گے۔ میرے شانے پر ایک نیلا بیگ لٹکا ہوگا جس میں تمہاری مطلوبہ چیزیں ہوں گی۔ نیلے بیگ کی طرح میں نیلی ساڑی میں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے بعد وہاں پہنچ کر ثابت کر دوں گا کہ اب بھی تمہارا اور کالیا کا وفادار ہوں۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ بینا نے مافیا کی ایک جوان عورت کو نیلی ساڑی اور نیلا بیگ دیا۔ اس میں اہم رازوں کے سلسلے میں بہت کچھ موجود تھا، مگر وہ اصل کاپیاں نہیں تھیں۔ بینا نے مجھ سے کہا، تم کچھ شرائط اس سے منوانا چاہتے تھے۔ ہاں، وہ راہ کے ڈی جی کو آج ہی یہ سب کچھ دے کر کہے گا کہ ان رازوں کی اصل کاپیاں اس وقت دی جائیں گی جب پاکستان میں ان کے دہشت گرد دردانہ بیگم کے 4 سیاستدانوں کو پارٹی چھوڑ کر یا تو اپوزیشن میں چلے جانے پر مجبور کریں یا تحریر لکھ کر روپوش ہو جائیں کہ وہ فی الحال اپنی مرضی سے سیاست چھوڑ کر خفیہ طور پر ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میری یہ باتیں اس نیلی ساڑی والی ڈیمی بینا کو سمجھائی جا رہی تھیں۔ میں نے کہا، راہ کے دہشت گردوں کو سختی سے تاکید کی جائے گی کہ دردانہ بیگم کے 4 سیاستدانوں کو ہلاک نہ کیا جائے، کیونکہ میں پاکستانی ہوں اور یہ گوارہ نہیں کروں گا کہ میرے ملک کے سیاستداں، خواہ وہ کرپٹ اور چال باز ہوں، بھارتی یا کسی بھی غیر ملکی دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے جائیں۔ وہ پاکستان کے مجرم ہیں، لہٰذا مجھ جیسا کوئی بھی پاکستانی ان کا محاسبہ کرے گا۔ کسی غیر کو اس کی اجازت دے کر میں پاکستانی قوم کی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ بینا نے اپنی ڈمی سے کہا۔ پیتامبر بجاج راہ کے ڈی جی سے دوسری شرائط منوائے۔
کہ پہلے اسے مکھ منتری بنایا جائے، پھر وہ تمام اہم اصلی راز ان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اس ڈمی کو فلم اسٹوڈیو کی طرف روانہ کرنے کے بعد میں بینا کے ساتھ کار میں بیٹھ کر پیتامبر بجاج کے بنگلے کی طرف جانے لگا۔ میں نے موبائل کے ذریعے اس کے گھر کا فون نمبر پنچ کیا۔ نرملا نے ریسیور اٹھا کر پوچھا کہ کون بول رہا ہے؟ میں نے کہا میری آواز سن کر پہچان لو، کون بول رہا ہے؟ اوہ تم رنجن، یہ آتما والا ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، پہلے تمہارے ڈیڈی سے ملوں گا، انہیں فون دو۔ ڈیڈی ابھی تھوڑی دیر پہلے گئے ہیں، شام کو ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ شام کو ہی صحیح، اگر وہ موجود رہیں گے تو میں خود ان کے بنگلے میں ملنے آؤں گا اور آنے سے پہلے فون کروں گا۔ میں فون بند کر کے بینا سے کہا، پیتامبر بجاج اسٹوڈیو کی طرف گیا ہے، بنگلے میں نرملا تنہا ہے، ملازم اور ایک دو گارڈز ہوں گے۔ ہم نے بنگلے کے قریب پہنچ کر اپنے اپنے ریوالور میں سائلنسر لگایا، پھر بینا کار ڈرائیو کرتے ہوئے بنگلے کے گیٹ پر پہنچی۔ میں نے وہاں کھڑے ہوئے گارڈ کو گولی ماری، کار سے اتر کر گیٹ کو کھولا، پھر آگے بیٹھ گیا۔ کار پورچ میں پہنچی، وہاں ایک مسلح گارڈ تھا۔ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہم کون ہیں، لیکن پوچھنے سے پہلے ہی ریوالور کی ایک گولی نے اسے ختم کر دیا۔ ہم دونوں تیزی سے چلتے ہوئے بنگلے کے اندر آئے۔ ڈرائنگ روم میں نرملا اپنے ملازم سے کچھ کہہ رہی تھی، ہمیں دیکھ کر چونک گئی۔ میں نے کہا منہ سے آواز نکالو گی تو ماری جاؤ گی۔ میں نے ملازم کے منہ پر گھونسا مارا، وہ چکرا کر گر پڑا، پھر فرش سے نہ اٹھ سکا۔ پھر میں نے نرملا کے دونوں بازوؤں کو پیچھے سے جکڑ لیا۔ بینا نے سرنج نکال کر اس میں سوئی لگائی، ایک ننھی شیشی سے سرنج میں دوا لی، پھر اسے نرملا کے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ وہ دوسرے ہی لمحے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے کاندھے پر لاد لیا۔ ہم تیزی سے چلتے ہوئے باہر آئے۔ میں پچھلی سیٹ پر نرملا کو لٹا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بینا کار سٹارٹ کر کے ڈرائیو کرتے ہوئے گیٹ کے باہر آئی، پھر ہم اپنے بنگلے کی طرف جانے لگے۔ دوسری طرف پیتامبر بجاج فلم اسٹوڈیو پہنچا تو نیلی ساڑی اور نیلے بیگ والی کو پہچان کر اس کے پاس آیا۔ ہیلو شلپا۔ سوری میں شلپا نہیں ہوں، لیکن تمہاری مطلوبہ چیزیں لائی ہوں۔ میری کار میں چل کر بیٹھو، آرام سے گفتگو ہوگی۔ وہ کار کی طرف چلتے ہوئے بولا۔ شلپا واقعی چالاک ہے، بہت محتاط رہ کر کام کرتی ہے۔ وہ ایک کار میں بیٹھ گئے۔ ڈمی نے بیگ سے ایک ایک دستاویزات نکال کر دیں۔ وہ انہیں پڑھ کر مطمئن ہوتا گیا، پھر کار کے ریکارڈر میں آڈیو کیسٹ لگا کر اسے سنایا اور ویڈیو کیسٹ دیتے ہوئے کہا اسے را کے ڈی جی کے پاس جا کر دیکھ سکتے ہو۔ ڈی جی اصل دستاویزات آڈیو اور ویڈیو مانگے گا۔ اس کے سامنے دو شرائط پیش کرو۔ اس سے کہو آج ہی رات کو پاکستان میں دردانہ بیگم کے 4 سیاستدانوں کو پارٹی چھوڑ کر اپوزیشن پارٹی میں جانے پر مجبور کرو، یا ان سے کہو گا اپنی تحریر دے کر روپوش ہو جائیں اور یہ ظاہر کریں کہ انہوں نے خفیہ طور سے ملک چھوڑ دیا ہے، لیکن ان میں سے کسی بھی سیاستدان کو ختم نہ کیا جائے، انہیں زندہ رکھنا ہوگا۔ یہ کام ڈی جی وہاں دہشت گردوں سے کرا سکتا ہے یا انہیں کروڑوں روپے دے کر دردانہ کی پارٹی سے الگ کر سکتا ہے۔ پیتامبر بجاج نے پوچھا، پاکستانی سیاستدانوں سے شلپا کو کیا دلچسپی ہے؟ تم کوئی سوال نہیں کرو گے۔ دوسری شرط یہ منواؤ کہ پہلے وہ تمہیں مکھ منتری بنائے، پھر تمام اصل راز اس کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ راہ والے مجھے مکھ منتری بنا کر وہ راز حاصل کر کے گولی مار دیں گے، تو اپنے طور پر کوئی اور شرط منوا لو۔ ایک بات کہہ دوں کہ شلپا ایک نوجوان کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہے۔ وہ انڈر گراؤنڈ مافیا چھوڑ کر کہیں روپوشی کی زندگی گزارے گی، لہٰذا تم گاڈ فادر بن سکو گے۔ پیتامبر بجاج تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے موبائل فون کے ذریعے را کے ڈی جی سے رابطہ کیا اور اسے یہ تمام باتیں بتائیں کہ اس بنگلے کے احاطے سے ملنے والی لاش شلپا ہی کی تھی۔ اب وہ تمام اہم راز اس کے پاس ہیں۔ ثبوت کے طور پر ان رازوں کی نقل پیش کر سکتا ہوں۔ اصل تمام راز اس وقت پیش کرے گا جب اس کی شرائط پر عمل ہوگا۔ اس نے شرائط بتائیں۔ ڈی جی نے کہا، دردانہ کے 10 سیاستداں میری مٹھی میں ہیں، مجھ سے کئی طرح کے سیاسی اور مالی فائدے اٹھاتے ہیں۔ یہ کام آج ہی رات کو ہو جائے گا۔ تم پہلے دستاویزات کی نقل لے کر آؤ۔ پیتامبر بجاج نے کہا، میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ اصل راز اپنے پاس کسی جگہ چھپا کر تمہارے پاس نقل لاؤں۔ شلپا کی طرح میں بھی مارا جاؤں گا۔ میں انڈر گراؤنڈ مافیا کا گاڈ فادر بننے کے بعد وہ اصل راز تمہارے حوالے کروں گا۔ ابھی میرا ایک ماتحت ان کی نقل لے کر تمہارے پاس آ رہا ہے۔ آج سے آپ کے تمام جاسوس مجھے اور میری بیٹی نرملا کو ڈھونڈتے پھریں گے۔
مگر ہم کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ میرے اور تمہارے درمیان صرف فون کے ذریعے معاملات طے ہوتے رہیں گے۔ اس نے فون بند کیا، پھر اس ڈمی عورت سے کہا، شلپا کو بتا دینا میں نے ڈی جی سے کیا باتیں کی ہیں، اپنی دوستی اور وفاداری کا ثبوت دے رہا ہوں۔ وہ بولی، آپ اطمینان رکھیں، اس نے طے کیا ہے اپنے عاشق جوان کے ساتھ بھارت چھوڑ کر چلی جائے گی اور میرے ذریعے اصل راز کی تمام دستاویزات وغیرہ تمہارے حوالے کر دے گی۔ اس نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ ابھی وہ اپنے عشق کا معاملہ راز میں رکھے ہوئے ہے، لندن میں اپنے ڈیڈی کی سلامتی کے انتظامات کرے گی، پھر تمہیں اور بہت کچھ بتائے گی۔ اس نے 4 موبائل فون نمبر نوٹ کر کے دیتے ہوئے کہا، شلپا سے کہنا اب میرے لیے بھی راہ والوں کی طرف سے خطرہ رہا کرے گا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر اپنے ایک خفیہ بنگلے میں چلا جاؤں گا۔ وہ کار سے باہر آیا، دور اس کی اپنی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اس گاڑی میں اس کے 2 مسلح ماتحت بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ماتحت کو وہ تمام دستاویزات دے کر کہا، راہ کے ڈی جی کے پاس جاؤ، وہ ان چیزوں کا انتظار کر رہا ہے، اس سے کہنا میں موبائل فون پر اس کے فون کا منتظر ہوں۔ وہ ماتحت تمام چیزیں لے کر ایک ٹیکسی میں چلا گیا۔ دوسرے ماتحت نے پوچھا، باس اگر اجازت ہو تو میں شلپا کی گاڑی کا تعاقب کروں، شاید اس کی خفیہ رہائش گاہ کا پتہ چل جائے۔ وہ شلپا نہیں ہے، تم لوگ نہیں جانتے وہ کتنی مکار ہے، اس کا پیچھا کرو گے تو وہ سمجھ لے گی کہ میری نیت میں کھوٹ ہے، گاڑی چلاؤ۔ وہ ڈرائیو کرنے لگا۔ موبائل فون کا بزر سنائی دیا۔ اس نے اسے آن کر کے ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے ملازم رامو کی آواز سنائی دی، مالک گجب ہو گوا، اور رنجن ایک عورتیا کے ساتھ آوت رہا، ہم کا بے ہوش کر دیا، گھر میں چھوٹی مالکن نہیں ہے، کوئی بھوتنی کا بچہ مالکن کو لے گوا ہے۔ وہ غصے سے بولا، ہمارے گن مین کہاں ہیں؟ جواب میں ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی، بجاج صاحب میں آپ کے علاقے کا تھانہ انچارج بول رہا ہوں، باہر ایک گارڈ گیٹ پر اور دوسرا آپ کے بنگلے کے دروازے پر مردہ پڑے ہیں۔ اس علاقے سے کسی نے تھانے میں اطلاع دی کہ آپ کے بنگلے میں واردات ہوئی ہے، 2 گارڈز کا مرڈر ہوا ہے۔ میں فوراً سپاہیوں کے ساتھ پہنچ گیا ہوں۔ کیا آپ نے میری بیٹی کو پورے بنگلے میں تلاش کیا ہے؟ جی ہاں، آپ کے ملازم کا بیان ہے کہ آپ کا ہونے والا داماد رنجن ورما کسی عورت کے ساتھ آیا تھا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں انہوں نے آپ کی بیٹی کو اغوا کیا ہے، مگر عجیب سی بات ہے، ہونے والا داماد اغوا کیوں کرے گا؟ وہ بولا، آپ اپنے طور پر انکوائری کریں، مجھے آنے میں دیر ہوگی، میں رنجن ورما کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ فون بند کر کے ماتحت سے بولا، اپنے دوسرے بنگلے میں چلو، وہ ذلیل کمینہ ایسے وقت دشمنی کر رہا ہے جبکہ میں شلپا کا اعتماد حاصل کر رہا ہوں۔ ادھر راہ والوں کو معلوم ہوگا کہ شلپا کو قتل کرنے کے بعد تمام اہم راز میرے پاس آ گئے ہیں، تو وہ میری موت بن کر مجھے تلاش کرتے پھریں گے۔ وہ ہر طرف سے مشکلات میں گر گیا تھا۔ بینا نے اسے راہ کے اہم رازوں کا امین بنا کر چھپتے پھرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسری طرف میں نے نرملا کو اغوا کیا تھا۔ وہ اغوا کے سلسلے میں پولیس کارروائی کرتا تو اسے پولیس والوں کے ساتھ منظر عام پر رہنا پڑتا، اس طرح راہ کے کتے اسے بھنبوڑ کر رکھ دیتے۔ پھر فون کا بزر سنائی دیا۔ اس نے اسے آن کر کے پوچھا، ہیلو کون؟ میں شلپا بول رہی ہوں۔ ابھی میری ماتحت نے فون پر بتایا ہے کہ تم نے راہ کے ڈی جی سے فون پر بات کی تھی، وہ شرائط بھی پیش کی تھیں اور ان دستاویزات کی نقل بھی بھیج دی ہے۔ میں مانتی ہوں تم واقعی دوستی کا ثبوت دے رہے ہو۔ شلپا، ادھر ہمارے درمیان اعتماد پیدا ہو رہا ہے، ادھر میرے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے، میری بیٹی نرملا کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم کوئی معمولی شخص نہیں ہو، تمہارا رعب اور دبدبہ ہے، کون ایسی جرت کر سکتا ہے؟ رنجن ورما ایک عورت کے ساتھ میرے بنگلے میں آیا تھا، اسی نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ رنجن ورما؟ یہ تو تمہارے ہونے والے داماد کا نام تھا، میں نے سنا تھا وہ بہت عرصے سے لاپتہ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس کی موت کا یقین کر لیا گیا تھا۔ وہ زندہ ہے، کہیں چھپا ہوا ہے، وہ انڈر گراؤنڈ مافیا سے میرے تعلق کو جان گیا تھا، میں نے اسے ختم کر دینے کی کوشش کی مگر پتہ نہیں کیسے بچ گیا، اب وہ انتقام لے رہا ہے۔ تم پریشانی میں بھول رہے ہو کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور اور با اختیار نہیں ہے، ہم ابھی اپنے مافیا کے تمام افراد ممبئی شہر میں پھیلا دیں گے، وہ نرملا کو اس شہر سے باہر نہیں لے جا سکے گا، وہ میری بیٹی کو قتل کر سکتا ہے۔ نرملا نادان نہیں ہے، رنجن جیسے درجنوں جوانوں کو الو بنا سکتی ہے، میں ایک عورت کی حیثیت سے جانتی ہوں
مرد کو ایک بار دھوکہ دے کر دوسری بار بھی کس طرح اپنا دیوانہ بنایا جا سکتا ہے؟ تم فوراً انڈر گراؤنڈ مافیا کے ذریعے کارروائی کرو۔ میں بھی یہی کر رہی ہوں۔ تھینک یو شلپا، تم نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے، مگر ایک اور مشکل ہے۔ ڈی جی کو اب تک معلوم ہو چکا ہوگا کہ تمام اہم راز میرے پاس ہیں۔ اب اس کے جاسوس مجھے تلاش کریں گے۔ پرواہ نہ کرو، تم روپوش رہو۔ میں آج رات نرملا کو ڈھونڈ نکالوں گی۔ تم راہ والوں کو معلوم نہ ہونے دو کہ مشکلات میں پھنسے ہو۔ اگر پوچھا جائے تو یہ کہہ دینا کہ تمہاری بیٹی تمہیں مل چکی ہے۔ مجھ پر بھروسہ کرو، صبح سے پہلے نرملا تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ وہ بہت زیادہ احسانات مانتا رہا، اس کا شکریہ ادا کرتا رہا، پھر فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ مسکرا کر سوچنے لگا، کوئی بادشاہ سلامت بن جائے، پوری دنیا کو تخت شاہی بنا کر تاج پہن کر بیٹھ جائے، لاکھوں کی تعداد میں فوج اور جدید اسلحہ رکھ لے، پھر ذہانت سے مار کھا جاتا ہے۔ خصوصاً سیاست میں اینٹ کا جواب ذہانت اور مکاری کے پتھر سے دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر زیدی نے کہا، مراد کو 1.5 گھنٹے تک ہوش آ جائے گا۔ خون بہت بہہ چکا تھا، اس کے گروپ کا خون اسے چڑھا دیا گیا تھا، تابانی کا خون کھول رہا تھا۔ وہ گارڈ فادر ہاشم سے بولی، انکل، میرے مراد کا خون بہانے والے زندہ نہیں رہیں گے، اور دردانہ کو تو کل کسی طرح بھی حلف اٹھانے نہیں دوں گی۔ بیٹی جوش میں نہ آؤ، یہ بھی تو سوچو کہ ہمیں گرفتار کرانے کے لیے مراد نے بھی نادانی کی ہے۔ اس نے اتنی بڑی بات کیوں مان لی کہ اس کے بازو کا آپریشن کیا جائے اور جاسوس آلہ لگایا جائے؟ میں مراد سے بھی ناراض رہوں گی، اسے غلطیوں کا احساس دلا کر اپنی راہ پر چلاؤں گی، لیکن ابھی اسے ہوش آنے کے بعد دشمنوں سے انتقام لینے جاؤں گی۔ کہاں جاؤ گی؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ ان کے ہاتھ سے مراد کے نکل جانے کے بعد دردانہ بیگم کے اطراف کتنی بڑی زبردست سیکیورٹی کے انتظامات ہوں گے۔ اس کے محل سے اسمبلی تک کہیں تو موقع ملے گا تم اسے گولی مارو گی اور گارڈز تمہیں مار ڈالیں گے۔ اپنی ذہانت اور دلیری کو صرف ایک دردانہ کے لیے ختم کرو گی؟ کیا اس وقت یہ سمجھنے کے قابل ہو کہ غصہ ہمیشہ ذہانت کو کچل دیتا ہے؟ وہ ہونٹوں کو سختی سے بھینچ کر خاموش رہی۔ ہاشم نے کہا، تم اتنی ضدی ہو کہ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھو گی۔ ٹھیک ہے، نہ سمجھو۔ اپنی امی کے حکم کو بھی بھول جاؤ کہ تمہیں یہاں میرے مشورے کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ مجھے بھی دشمن سمجھو اور اپنی امی کو بھی، پھر جو جی میں آتا ہے کر گزرو۔ وہ سر جھکا کر بولی، سوری انکل، میں امی کی یہ بات بھول گئی کہ مجھے آپ کے مشورے کے مطابق کوئی بھی قدم اٹھانا ہے۔ امی میرے لیے دیوی کا درجہ رکھتی ہیں۔ ہاشم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، شاباش بیٹی، یہی آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اور ایسے ہی وقت دماغ کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے۔ ہم ہار مان کر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم نے طے کر لیا ہے کہ دردانہ کانٹوں پر چل کر حکومت کرے گی، اور چل نہیں سکے گی، 2 ہی قدم میں گر پڑے گی۔ مراد کو ہوش آنے لگا۔ ہاشم نے کہا، مراد سے بھی محبت سے پیش آنا، غصہ دکھانے سے فائدہ نہیں ہوگا، اسے محبت سے ہماری طرف مائل کرو۔ ہاشم وہاں سے چلا گیا۔ وہ رفتہ رفتہ ہوش میں آ گیا۔ اس نے بستر کے سرے پر تابانی کو دیکھ کر کہا، تم نے ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا، تابانی کہاں ہے؟ تم نے جیل کے سامنے مجھے گلے لگا کر بھی نہیں سمجھا کہ میں تمہاری تابانی ہوں۔ کیا چہرہ بدلنے سے محبت کے وہ جذبات اور احساسات بھی بدل جاتے ہیں جن کے ذریعے مرد اپنی عورت کو چھو کر پہچان لیتا ہے؟ میں نے تمہیں پہچان لیا تھا، کئی بار کہا تھا کہ تم تابانی ہو، مگر تم باتیں بنا کر اور ایک اجنبی عورت کی ایکٹنگ کرتے ہوئے مجھے جھٹلاتی رہیں۔ اب اعتراف کر رہی ہو، اس لیے کہ تمہارے بازو سے جاسوس آلہ نکال دیا گیا ہے۔ اس نے چونک کر سر اٹھا کر اپنے بازو کو دیکھا، زخم سے ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ وہ کراہنے لگا۔ تابانی نے کہا، آرام سے لیٹے رہو۔ 24 گھنٹے کے اندر 2 بار تمہارا آپریشن ہو چکا ہے، ایک بار جیل میں، دوسری بار یہاں۔ تمہارا اتنا خون بہہ چکا ہے کہ میری آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ میں انکل ہاشم کے سمجھانے سے برداشت کر رہی ہوں، ورنہ جاسوس آلہ چھپانے والوں کے جسموں سے تمام خون نچوڑ کر رکھ دیتی۔ غصہ نہ کرو، انہوں نے میری مرضی سے ایسا کیا تھا۔ ایسی بات کہتے شرم نہیں آتی؟ اس آلے کے ذریعے ہم سب کو گرفتار کرانا چاہتے تھے۔ میں صرف تمہیں انکل اکرام شاہ کے پاس لے جانا چاہتا تھا۔ بچوں جیسی باتیں نہ کرو۔ پنڈی سے یہاں تک ہمارے درمیان انکل ہاشم کے سلسلے میں بھی بہت سی باتیں ہوئیں، اور دشمن ایسی معلومات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں جس خفیہ اڈے میں تمہیں لائی ہوں وہ یہاں بھی پہنچ جاتے۔ میں دردانہ کے خلاف باتیں کرتی رہتی،
وہ لوگ سنتے رہتے، میری پلاننگ بھی معلوم کر لیتے۔ مراد نے کہا، میں کسی انکل ہاشم کو نہیں جانتا، صرف تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ تم نہیں جانتی ہم وہاں کتنے محفوظ رہیں گے۔ اگر دردانہ بیگم حکومت بنانے والی نہ ہوتی تو اکرام شاہ تمہیں پھانسی پانے سے بچا لیتا۔ جو حکمران آتے جاتے رہتے ہیں ان کا عارضی سہارا کیوں لیتے ہو؟ کیا وہ گاڈ فادر ہاشم تمہیں زندگی بھر مصیبتوں سے بچاتا رہے گا؟ زندگی بھر بھگوان بھی نہیں بچاتا، وہ ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ ہمیں اپنی ذہانت اور حوصلوں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ویسے انکل ہاشم یہاں کے حکمرانوں سے زیادہ پائیدار ہیں۔ خفیہ ہاتھ انہیں کئی بار نقصان پہنچاتا رہا، ان کی مافیا کو 2 بار کچل ڈالا، مگر وہ پھر طاقت حاصل کر کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ بولا، دردانہ بیگم ہو، کوئی اور حکمران ہو یا کوئی گاڈ فادر ہو، ہم تو ان کے مہرے بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اور جب تک کوئی ہمیں گولی نہیں مارتا اس دن تک ہمیں دہشت گردی کے لیے کسی کا بھی اعلی کار بن کر رہنا ہے۔ کیا دنیا میں سب دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں؟ اگر نہیں تو اب تم بھی دہشت گرد نہیں رہو گے۔ میں نے ڈاکٹر امی سے زندگی دینا اور زندگی کی حفاظت کرنا سیکھا ہے۔ اب میں مارتی نہیں، مسیحا بن جاتی ہوں۔ تم بھی یہی کرو گے۔ ہمارا ہونے والا بچہ فخر سے کہہ سکے گا کہ اس کے ماں باپ گمراہی سے نکل کر آخری سانس تک مسیحائی کرتے رہے۔ وہ اس کی باتیں سن رہا تھا اور حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ تم تو بالکل بدل گئی ہو۔ جب میں ہسپتال میں تھا تو ڈاکٹر آمنہ، امی کہو۔ اس نے ذرا دیر چپ رہ کر اسے دیکھا، پھر کہا، امی میرا علاج کرتی تھیں اور سمجھاتی تھیں کہ مجھے اپنے ہونے والے بچے کے لیے ایک قابل فخر باپ بننا چاہیے۔ پتہ نہیں ان کی باتوں اور ان کی شخصیت میں کیا جادو ہے۔ میں قائل ہو گیا تھا، لیکن جیل میں میرے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا کہ میں نے قسم کھا لی اگر زندگی رہی تو جلاد بن کر زندگی گزاروں گا۔ ایسے وقت تمہارا اکرام شاہ تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا۔ کام تو ایسے وقت آنا چاہیے کہ انسان پاگل ہو کر شیطان نہ بنے۔ ڈاکٹر زیدی نے آ کر مراد سے کہا، ہیلو ینگ مین، کیسے ہو؟ کیا تکلیف محسوس کر رہے ہو؟ حرکت کرنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ فی الحال حرکت نہ کرو، آرام سے سونے کی کوشش کرو۔ 2-1 روز میں چلنے پھرنے اور دوڑنے لگو گے۔ ایک نرس ٹرے میں دوائیں اور انجیکشن لے کر آئی تھی۔ اس نے انجیکشن لگایا، کھانے کے لیے کیپسول دیے، پھر چلی گئی۔ ڈاکٹر زیدی نے کہا، تبانی اسے تنہا رہنے دو، ابھی نیند آ جائے گی، کم آن میرے ساتھ آؤ۔ وہ مراد کو پیار سے دیکھتے ہوئے چلی گئی۔ دوسرے دن حلف برداری کی تقریب تھی۔ ٹی وی کے ذریعے پورے ملک میں نئے حکمران کے حلف اٹھانے کا منظر دکھانے کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ صبح 6 بجے چیف جسٹس، فوج کے چیف آف سٹاف اور نیک بخت کو باری باری فون موصول ہوا۔ فون کرنے والا ہاشم تھا۔ اس نے کہا، جناب عالی، دردانہ بیگم نے اسمبلی میں اپنی پارٹی کی اکثریت ثابت کرنے کے لیے قانون کو، عدالت عالیہ کو اور فوج کو دھوکہ دیا ہے۔ آپ دن کے 10 بجے اسمبلی میں تشریف لائیں گے تو چیف جسٹس کے نام دردانہ بیگم کی پارٹی کے 4 کامیاب سیاستدانوں کے تحریری خطوط ملیں گے۔ وہ چاروں دردانہ بیگم کی پارٹی کو اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے 3 ووٹوں سے اسمبلی میں برتری حاصل کی تھی۔ اب وہ برتری حاصل نہیں رہی، لہٰذا وہ حکومت بنانے کی مجاز نہیں رہیں۔ ہاشم سے پوچھا گیا، تم کون ہو اور تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ میرا نام عوام ہے۔ آج 10 بجے ایک عام سا آدمی ان 4 سیاستدانوں کے خطوط اسمبلی کے دروازے پر لائے گا۔ آپ سب اس ملک کے اکابرین ہیں، لہٰذا حکم صادر کریں کہ ایک عام آدمی کو اسمبلی میں آنے سے کوئی نہ روکے۔ عوام کا نام لے کر خود کو نہ چھپاؤ، سچ کو ساری دنیا سچ کہے گی اور تمہیں عزت دی جائے گی۔ خود آؤ تو بہتر ہوگا۔ مجھے عزت آپ سے نہیں اللہ تعالیٰ سے مل رہی ہے۔ آپ میری صورت نہ دیکھیں، صرف سچائی کو دیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ صبح 6 بجے سے پہلے میں نے امی کو لندن میں، پھر انکل ہاشم کو پاکستان میں فون کر کے بتایا تھا کہ خفیہ ہاتھ نے پاکستان میں اپنی کٹھ پتلی حکومت بنانے کے لیے کیپٹن حمزہ اور راجہ نواز کو پتہ نہیں کس طرح راستے سے ہٹایا ہے، لیکن میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک امیر حمزہ اور ایک راجہ نواز نہیں تھے، اور بھی ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں۔ یہ جاگتے جائیں گے تو خفیہ ہاتھ سے بہتر سیاسی حکمت عملی سے اپنے ملک اور اپنی عوام کو استحکام دیتے رہیں گے۔ میں نے بھارت میں رہ کر اپنی حکمت عملی سے اسمبلی میں دردانہ بیگم کی اکثریت ختم کر دی ہے۔
وہ قانون کے مطابق حکومت بنانے کے لیے حلف نہیں اٹھا سکے گی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے خفیہ ہاتھ سے اپنے استاد محترم امیر حمزہ کا انتقام لیا ہے۔ میں نے انکل ہاشم سے کہہ دیا تھا کہ اسلام آباد میں را کا ایک شخص انکل ہاشم کے ایک معتمد خاص کو ان 4 سیاستدانوں کی اپنی لکھی ہوئی تحریریں لا کر دے گا۔ وہ چاروں تحریریں ایک عام شخص کے ذریعے اسمبلی میں پہنچائی جائیں گی۔ خفیہ ایجنسی والے اس عام شخص کا تعاقب کریں گے، اس کی اصلیت معلوم کریں کہ اس کے روابط کس سے ہیں، تو انہیں ہمیشہ یہی معلوم ہوتا رہے گا کہ اس عام شخص کا تعلق کسی سیاسی پارٹی یا کسی خفیہ ایجنسی سے نہیں ہے۔ انکل ہاشم نے تابانی سے کہا، تم غصے میں اپنی جان کا خطرہ مول لینے والی تھیں، لیکن ہماری بات مان کر صبر کیا۔ صبر کا پھل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تمہارے بھائی فرمان نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ پاکستان کی دشمن را کو اعلیٰ کار بنا کر دردانہ بیگم کو سیاسی طور پر کمزور کر دیا ہے۔ را جیسے زہریلے سانپ کا زہر نکال کر اس زہر کو آب حیات بنا دیا ہے۔ دیدی کو جب بتایا گیا کہ میں نے کیسی چال چلی ہے تو وہ خوشی سے اچھل پڑی، کہنے لگی جی چاہتا ہے ابھی بھارت جا کر اپنے بھائی کو کلیجے سے لگا کر چومتی رہوں۔ انکل ہاشم نے کہا ابھی تمہیں محتاط رہنا ہے، اپنے مراد کو بھی یہ نہ بتاؤ کہ فرمان کے ذریعے یہاں کی ایسی بازی پلٹ گئی ہے، ابھی دشمنوں کو حیران اور پریشان ہونے دو۔ صبح 6 بجے کے بعد دردانہ بیگم کو یہ دھماکہ خیز خبر ملی کہ وہ ایک حکمران کی حیثیت سے حلف اٹھانے کا فرض انجام نہیں دے سکے گی۔ آج اسے اسمبلی پہنچ کر نیک بخت کے کامیاب سیاستدانوں کے مقابلے میں اپنی اکثریت ثابت کرنی ہوگی۔ اس سے پہلے جو اکثریت ثابت کی گئی تھی وہ فراڈ تھی اور قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پہلے تو دردانہ بیگم کو یقین نہیں آیا کہ دردانہ بیگم کے 4 سیاستداں اچانک سیاسی منظر سے کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایسے خطوط لکھے ہیں کہ خفیہ ہاتھ کی کٹ پتلی حکومت اب نہیں بن سکے گی۔ انہوں نے خطوط لکھے ہیں یا جبراً کسی نے لکھوائے ہیں، وہ چاروں کہیں روپوش ہو گئے ہیں یا انہیں اغوا کیا گیا ہے۔ خفیہ ہاتھ کی تمام ایجنسیاں حرکت میں آ گئی تھیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ جب حمزہ اور راجہ موجود نہیں ہیں تو ایسا کس نے کیا ہے۔ گاڈ فادر ہاشم کے بارے میں خیال تھا کہ وہ طرح طرح کی مجرمانہ چالیں چل سکتا ہے، لیکن سیاسی چال بازی میں خفیہ ہاتھ سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ نیک بخت سے بھی توقع نہیں تھی کہ سیاست کے میدان میں خفیہ ہاتھ کی کامیابی اور اٹل فیصلے کو للکارنے کی جرت کر سکے گا۔ پھر بھی اس نے رابطہ کر کے پوچھا، مسٹر نیک بخت یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولا میں دردانہ کی سیاسی توہین پر خوش تو ہوں، لیکن حیران بھی ہوں کہ ایسا کس نے کیا ہے۔ تم باتیں بنا رہے ہو، سیدھی سی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ صرف دردانہ ہی تمہاری سب سے بڑی حریف تھی۔ تم نے اسے ناکام بنانے کے لیے مجرموں کا سہارا لیا، اس کے 4 سیاستدانوں کو اغوا کرایا ہے۔ نیک بخت نے کہا میں پہلے بھی آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرتا آیا ہوں۔ آپ نے مجھے یا دردانہ میں سے جس کو حکومت بنانے کی اجازت دی اسے ہم نے سر جھکا کر تسلیم کر لیا۔ کیا مجھ میں اتنی جرت ہے کہ میں آپ کے فیصلے کو للکار سکوں؟ 10 بجے تمام سیاسی پارٹی کے جیتنے والے اور ہارنے والے موجود تھے۔ چیف جسٹس اور فوج کے چند اعلیٰ افسران بھی تھے۔ ایک شخص شلوار قمیض پہنے وہاں آیا، اس نے ایک بڑا سا لفافہ فوج کے ایک اعلیٰ افسر کو دیا۔ اعلیٰ افسر نے اس عام شخص سے پوچھا تم کون ہو اور یہ لفافہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے جواب دیا مجھے 1 گھنٹہ پہلے فون پر کسی نے کہا تھا کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے اپنے ملک اور قوم کی بہتری چاہتے ہو تو اسمبلی کی عمارت سے 200 گز دور سڑک کے کنارے قومی لباس میں جناح کیپ پہنے کھڑے رہو۔ ایک شخص تمہیں ایک لفافہ لا کر دے گا، تم اس لفافے کو اسمبلی میں لے جا کر کسی فوجی افسر کو دے دو اور واپس آ جاؤ۔ اس سے سوال کیا گیا تم نے لفافہ دینے والے شخص سے یہ نہیں پوچھا کہ اسے یہ لفافہ کس نے دیا ہے؟ میں نے پوچھا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ اسے بھی فون پر کہا گیا کہ اسمبلی کی عمارت سے 400 گز دور کھڑے رہو۔ سچے پاکستانی ہو تو ایک لفافہ لے کر اسمبلی کی عمارت سے 200 گز دور کھڑے ہوئے اس شخص کو دو جو قومی لباس اور جناح کیپ پہنے ہوگا۔ مجھے لفافہ دینے والا بھی قومی لباس اور جناح کیپ میں تھا اور اسے بھی کسی تیسرے شخص نے وہ لفافہ لا کر دیا تھا۔ اب اگر اس تیسرے شخص سے بھی پوچھا جاتا تو وہ بھی وہی جواب دیتا کہ اسے کسی چوتھے شخص نے وہ لفافہ دیا ہے۔ یہ سراغ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ لفافہ دینے والا اصل شخص کون ہے۔ اس لفافے کو چاک کیا گیا،
پورے اسمبلی ہال میں خاموشی چھا گئی۔ پہلے اس میں سے ایک خط نکالا گیا۔ ایک شخص نے مائک کے سامنے کھڑے ہو کر اسے پڑھا۔ محترم جناب اعلیٰ چیف جسٹس اور باوقار حوصلہ مند آرمی افسران، یہ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ملک میں محب وطن سیاستدانوں کا فقدان ہے، اور جو محبان وطن ہیں انہیں ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کا کبھی موقع نہیں دیا جاتا۔ جب بھی کوئی نئی حکومت بنتی ہے، وہ قوم کو مایوس اور ملک کو کمزور اور بڑے ممالک کا محتاج بناتی جاتی ہے۔ عوامی احتجاج کے باوجود بڑے پراسرار طریقوں سے انتخابات میں دھاندلی کر کے کرپٹ سیاستدانوں کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے قیام کو 45 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور کرپٹ سیاستداں اب پوری قوم کو بھی 3 وقت کی روٹیاں حاصل کرنے کے لیے کرپٹ بناتے جا رہے ہیں۔ حالات بتا رہے ہیں کہ 21ویں صدی میں ہمارا یہ ملک دہشت گردوں، تخریب کاروں اور خطرناک مجرموں کا مسکن بن جائے گا، اور یہ کہتے ہوئے شرم آئے گی کہ یہ ملک خداداد ہے۔ آئندہ کرپٹ سیاستدانوں کو عوام پر مسلط ہونے سے روکنے کا یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے کہ وہ انتخابات میں دھاندلی کرنے کے باوجود اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت نہ کر سکیں گے۔ اسی سلسلے میں آج یہ پہلا قدم اٹھایا گیا ہے۔ دردانہ بیگم نے دھاندلی سے انتخابات جیت لیے، کروڑوں روپے خرچ کر کے اور کسی نہ کسی شعبے کی وزارت دینے کا وعدہ کر کے جیتنے والے سیاستدانوں کو خرید کر اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کی۔ ان خریدے ہوئے 4 سیاستدانوں کے ضمیر جاگ گئے، اور وہ سیاست سے علیحدہ رہنے کی تحریریں پیش کر کے اس ملک سے جا چکے ہیں۔ اس لفافے کے اندر دوسرے لفافے میں ان کی تحریریں موجود ہیں، مگر وہ خود نہیں ہیں، تاکہ ان پر کسی طرح کا سیاسی دباؤ نہ ڈالا جا سکے۔ فقط راکم الحروف عوام۔ نیک بخت اور اس کی پارٹی کے سیاستداں بہت خوش نظر آ رہے تھے، اور دردانہ بیگم اپنے سیاستدانوں کے ساتھ گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ اس دوسرے لفافے کو چاک کر کے ایک سیاستداں کا خط نکالا گیا۔ ایک شخص نے مائک کے سامنے آ کر اسے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا: دردانہ بیگم، یہ خط آپ کو لکھ رہا ہوں، لیکن میری یہ تحریر ہمارے وطن کے معزز اکابرین تک اسمبلی میں پہنچے گی۔ پہلے میں تمہیں محترمہ کہتا تھا، اب نہیں کہوں گا۔ تم ہو نیک بخت ہو، یا ہر وہ سیاسی پارٹی کا لیڈر جو اپنی بے انتہا دولت سے اسمبلی میں سیاستدانوں کو خریدتا ہے۔ اگر اس کے پاس دولت نہ ہوتی اور خوبصورت بیٹیاں اور بہنیں ہوتیں تو وہ بہنوں اور بیٹیوں کو پیش کر کے اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرتا۔ اس قوم کے بدعنوان رہنما اتنے گر چکے ہیں کہ انہیں محترم یا محترمہ کہنا سراسر وطن دشمنی ہوگی۔ یہ خط میں کسی کے دباؤ پر نہیں لکھ رہا ہوں۔ میرا ضمیر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں ایک شخص کسی بدعنوان سیاسی پارٹی کے لیڈر کا ساتھ نہ دوں، اور میری طرح دوسرے باضمیر سیاستداں بھی میری اس روایت پر چل پڑیں، تو آئندہ ملک میں کبھی کرپٹ حکمران اقتدار میں نہیں آ سکیں گے۔ میں ایک نئی روایت ڈالنے جا رہا ہوں، اس امید پر کہ یہ سلسلہ جاری رہا تو ساری دنیا میں پاکستان جیسا نیک نام اور ترقی یافتہ ملک کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے اس نیک جذبے کو تقویت دیتا رہے، آمین۔ فقط راکم الحروف سید ثناء اللہ خان۔ پورے حال میں گہری خاموشی رہی۔ دردانہ کی ناکامی پر نیک بخت اور اس کے ساتھیوں کو خوش ہو کر تالیاں بجانا چاہیے تھیں، لیکن جو تحریر پڑھی گئی تھی اس میں نیک بخت کا نام بھی کرپٹ سیاستدانوں میں تھا۔ باقی 3 سیاستدانوں کے خطوط بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ ان سیاستدانوں نے ایک دوسرے سے مختلف الفاظ میں جو لکھا تھا، ان سب کا متن بھی یہی تھا کہ وہ محبان وطن سیاستدانوں کو حکمران بنانے کے لیے سیاست اور ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے سیاستدانوں کو بھی ذاتی مفاد کے لیے اور ملک کی دولت لوٹنے کے لیے گھوڑے اور گدھے کی طرح خود کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سب ایک باضمیر کی بیداری سے خود کو سچے مسلمان اور سچے پاکستانی ثابت کر دیں۔ ایک بار یہاں مثبت اور فعال حکومت بنے گی تو پھر کسی لٹیرے کی سیاست میں آنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اس روز اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا تھا، اس سلسلے میں پہلے ہی فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ملکی اور غیر ملکی اخبارات کے مالکان، مدیران اور صحافیوں کو اسمبلی کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ اندیشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ 4 سیاستدانوں کے روپوش ہونے کی بات کو مختلف اخبارات اپنے نقطۂ نظر سے شائع کریں گے اور مخالفانہ انداز میں بھی پاکستان کو بدنام کریں گے۔ تمام انفارمیشن میڈیا سے کہا گیا تھا کہ اسمبلی کی آج کی کارروائی پاکستان کی سابق منسٹری آف انفارمیشن کی طرف سے جاری کی جائے گی۔
تمام اخبارات والے سراپا احتجاج بن گئے تھے۔ شام کے اخبارات اور زمینیں میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی گئیں۔ یہ حقیقت ایک کھلی کتاب کی طرح تھی کہ دردانہ بیگم کے 4 کامیاب سیاستدانوں نے وہ پارٹی چھوڑ دی ہے۔ دردانہ بیگم کی اکثریت اسمبلی میں قائم نہ رہ سکی، اس لیے حلف برداری کی تقریب ملتوی ہو گئی۔ دردانہ بیگم نے احتجاج کیا۔ وہ اسمبلی میں اپنی پارٹی کی اکثریت ثابت کر چکی تھی، لہٰذا حلف برداری کی تقریب کو ملتوی نہیں کرنا چاہیے۔ اسے حکومت بنانے کی قانونی اجازت ملنی چاہیے۔ جن 4 سیاستدانوں نے اپنے اپنے حلقے سے سیاست چھوڑی ہے، وہاں بعد میں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں گے۔ نیک بخت نے کہا، ان 4 سیاستدانوں نے دردانہ بیگم کو کرپٹ سیاستداں کہہ کر پارٹی چھوڑ دی ہے، لہٰذا ان کا تعلق دردانہ بیگم کی پارٹی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی اخبار نے لکھا، پاکستان ایک غریب ملک ہے، دوبارہ انتخابات کرانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دردانہ بیگم کے حمایتی اخبارات نے لکھا، وہ 4 سیاستداں روپوش نہیں ہیں، نیک بخت نے انہیں قتل کرا دیا ہے۔ کسی ثبوت اور گواہ کے بغیر نیک بخت پر الزام عائد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا دردانہ بیگم اور نیک بخت مل کر مخلوط حکومت بنائیں گے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہاں کے سیاستداں اور عوام ڈنڈے سے سیدھے رہتے ہیں، لہٰذا ملک کو فوج کے حوالے کیا جائے۔ کوئی ملک کسی حکومت یا حکمران کے بغیر نہیں رہتا۔ پاکستان جیسے ملک کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اوپر ہی اوپر سے فیصلہ ہو گیا کہ جب تک کوئی معقول حکومت قائم نہیں ہوتی، تب تک امریکہ سے ایک نگراں وزیر اعظم امپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ کوئی امریکی یا یورپی نسل کا ہوتا تو زبردست احتجاج کیا جاتا، لیکن عوام کو طفل تسلیاں دینے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ یہ آسانی سے سمجھا دیا گیا کہ امریکہ سے جو آ رہا ہے وہ مسلمان ہے اور پاکستانی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پاک وطن کی مٹی سے پرہیز کرتا آیا تھا۔ عوام کو یہ سوچنا اور سمجھنا نہیں آتا، خصوصاً پاکستانی عوام کو مذہب کے نام پر آسانی سے ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے۔ یہ سوچنے کی مہلت ہی نہیں دی جاتی کہ جب پاکستان کے مسلمان سیاستداں امریکہ سے اجازت نامہ لے کر حکمران بنتے ہیں تو امریکہ سے آنے والا مسلمان کس حد تک امریکی مفادات کو ترجیح دے گا۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔